ابراہیم بیان فرماتے ہیں کہ جتنا مزہ اور جتنا سکون اس 40 دن کی زندگی میں ملا، اتنا ساری زندگی میں سکون مجھے میسر نہیں ہوا۔ لہذا یہ آپ کا دوسرا امتحان ہے۔ پہلا آپ کا بتوں کو توڑنا، خاندان والوں کا نکلنے کی دھمکی دینا، اور یہ سارے کا سارا ایک امتحان۔ اگلا پیراگراف اب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حق کا پودا لگانے کی کوشش میں سفر کر رہے تھے، مناسب زمین تلاش کر رہے تھے کہاں سے سفر کی اللہ کی توحید کی شروعات کی جائے۔ جیسا آپ نے دیکھا ہے کہ کسان پودا اگانے کے لیے، بیج ڈالنے کے لیے زمین کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ پودے کو اگا سکے، ایسے ہی زمین پر بیج کو نہیں پھینکتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مناسب زمین کو تلاش کر رہے تھے کہ کہاں سے اللہ کی توحید کا کام شروع کیا جائے۔ لہذا آپ نے اب اس جگہ کو، عراق کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور آپ نے اپنے ساتھ اپنی چچا زاد بہن حضرت سارہ کو لیا ہے، جن سے آپ کا نکاح ہو چکا تھا، اور آپ کے ساتھ میں حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آپ کے بھتیجے جو آپ پر ایمان لے آئے تھے، جن کا نام لوط علیہ السلام ہے، باپ کا نام ہاران ہے، وہ ایمان لے آئے، وہ بھی آپ کے ساتھ چلتی ہے۔ لہذا آپ نے ملک شام کی زمین کا انتخاب کیا، شام سے آپ نے مصر کا سفر شروع کیا۔ اب مصر کے اندر جب آپ پہنچے ہیں تو وہاں پر ایک بادشاہ ہے، اور بادشاہ انتہائی ظالم اور جابر ہے، جس کا نام سنان بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیوی سارہ علیہ السلام بھی ہیں۔ اس بادشاہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ جب کوئی نئی عورت اس علاقے میں آتی تو وہ اس عورت کے ساتھ میں گناہونی حرکت کیا کرتا تھا۔ بعض مؤرخین نے اس کا نام رقیون بیان کیا ہے۔ علامہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب رحمت للعالمین کے اندر اس کا نام رقیون بیان فرماتے ہیں۔ لہذا حضرت سارہ علیہ السلام ساتھ ہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب بادشاہ تمہیں اپنے پاس اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بلائے تو تم اس سے یہ کہہ دینا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے بھائی ہیں اور میں ان کی بہن ہوں۔ اس بادشاہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ اگر بھائی بہن کا رشتہ کسی کے درمیان میں ہوتا تو وہ اس کے ساتھ میں بدسلوکی نہیں کیا کرتا۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا۔ آپ کی کرامت کی وجہ سے، آپ کے جاہ و جلال کی وجہ سے بادشاہ خوف زدہ ہو گیا، اور حضرت سارہ علیہ السلام سے کچھ نہیں کہا، اور آپ کو اسی حال کے اندر چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بعد جب آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام آئیں تو ساتھ میں بادشاہ نے اپنی ایک بیٹی کو بھی دے دیا تھا۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ باندھی تھی، لیکن قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے رحمت للعالمین کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ بادشاہ سنان کی صاحبزادی ہے، جن کا نام ہاغار تھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ تھا، بعد میں تبدیلی ہوتے ہوتے آپ کا نام آجرہ پڑا، کیونکہ یہ حضرت سارہ علیہ السلام کی جو کرامت تھی اس کے سلے میں آپ کو چھٹکارا پانے کی وجہ سے یہ اجر میں تحفے کے اندر دی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ کا نام تبدیل ہوتے ہوتے ہاجرہ ہو گیا۔ لہذا حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ملک شام تشریف لے آئے۔ ملک شام جب آپ تشریف لے آئے تو آپ کے بطن مبارک سے، یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن مبارک سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا ہے۔ اب جب حضرت ہاجرہ کے بطن سے بیٹا پیدا ہوا اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلا بیٹا ہے، جب آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس گھر کے اندر سوگن موجود ہو وہ دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی۔ یہی حال حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے ساتھ میں ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہوا، اور روایات میں آتا کہ 86 برس کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، جب 86 برس کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا ہو، اندازہ لگاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہو۔ لہذا یہ بات حضرت سارہ علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو میری نظر سے الگ کر دو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ایسی وادی کے اندر چھوڑ کر آؤ جو بالکل سنسان ہے، جہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پانی کا مشکیزہ لیا ہے، اور کھانے کے لیے کچھ کھجوریں لی ہیں، اور آپ نے سرزمین عرب کا سفر شروع کر دیا ہے۔ آپ عرب کی سرزمین پر پہنچے، آپ نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اس جگہ پر چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد آپ نے رخصت لی ہے، آپ وہاں سے چل دیے ہیں۔ یہ آپ کا دوسرا امتحان ہے۔ جب آپ بیٹے کو چھوڑ کر چلے تو آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ہمیں اس سنسان جگہ میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، اور منت سماجت کر رہی ہیں۔ پھر آخر میں کہا کیا اللہ کا حکم یہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کا یہی حکم ہے، اور آپ چھوڑ کر چل دیے ہیں، اور آپ مکی کی اس پہاڑی سے الگ آ گئے ہیں۔ جب آپ کا بیٹا اور آپ کی بیوی آپ کی نگاہ سے اوجھل ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا ہے، کیونکہ باپ کے دل میں اولاد کی محبت بے انتہا ہوتی ہے۔ آپ نے مڑ کر دیکھا اور پھر اللہ سے دعا کی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ تبارک و تعالی سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ پر آباد کیا ہے کہ جو زراعت کے قابل نہیں ہے، جو کھیتی کے قابل نہیں ہے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اے اللہ کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ کر دینا، اور انہیں اپنی جانب سے پھلوں کی روزی دینا تاکہ تیرے شکر گزار بن جائیں۔ لہذا جو روزی حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا دے کر آئے ہیں کھجور کی شکل میں، وہ کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی شدت سے بلبلانا شروع کیا، پھر پیاس برداشت نہیں ہو رہی۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں کبھی صفا پر جاتی ہیں، کبھی مروہ پہاڑی پر جاتی ہیں، اور اسی حال کے اندر آپ نے 7 چکر لگائے۔ جب آپ نے 7 چکر لگائے تو اسی 7ویں چکر پہ آپ کو ایک آواز محسوس ہوئی ہے۔ آپ نے کہا کہ جو بھی ہے اگر وہ ہماری مدد کرنے کے قابل ہے تو ہماری مدد کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے، اور آپ نے زمین پر جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑ رہے ہیں وہیں پر آپ نے اپنا ایک پر مارا ہے، جس سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ جب پانی کا چشمہ نکلا ہے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دیکھا کہ پانی ابل رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پانی بہ جائے اور میں اپنے بیٹے کے پانی کے لیے پھر پریشان ہوں۔ آپ نے مین باندھنا شروع کی ہے، حد بندی کرنا شروع کی ہے۔ جب پانی اس حال میں نہیں رکا تو کان میں آواز آئی، اور آپ نے اپنی زبان سے الفاظ ادا کیے، زم زم ٹھہر جا۔ اسی حال کے اندر پانی ٹھہر گیا، اور آج تک اسی حال کے اندر پانی زمزم کا ٹھہرا ہوا ہے۔ لہذا اس کے بعد